ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کو ایسا کہتے کبھی نہیں سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین آئے ہوئے تھے اور فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے، آپ کا ذکر مبارک آئے اور پھر بھی وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنے مغفرت نہ کروائے، جنت میں نہ جا پائے۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل امین ایک مقرب فرشتے کی بددعا کیا کم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس بددعا کو اور سخت اور مضبوط بنا دیے۔ میرے دوستو، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ مہینہ میرے لیے ہے۔ غیر رمضانوں کے مہینوں میں اللہ 7 گنا یا 10 گنا اجر دیتا ہے، لیکن اس مہینے میں، اس ماہ مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کتنا دیتا ہے یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ وہ 70 گنا دے گا یا 7 لاکھ گنا دے گا، یہ بے شک وہی جانتا ہے۔ میرے دوستو، جو شخص اس ماہ مبارک کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائے، اس کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور کون سا دن ہوگا اور کون سا مہینہ ہوگا جس مہینے میں وہ اپنی مغفرت کروا سکے۔ میرے محترم، اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مغفرت کروا سکے۔ میرے دوستو، اس مہینے میں لگ بھگ جتنی آسمانی کتابیں اتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لگ بھگ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کریں